بچ گیا۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی عالم اسلام خواہ وہ اہل حدیث ہو یا دیوبندی دکھائے مجھے فقہ کی کوئی کتاب جہاں حوالہ دیا جاتا ہو کہ یزید نے یہ فیصلہ کیا تھا یا امیر معاویہ نے، اس لیے یہ دین میں حکم کوئی مثال نہیں دیتا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بے شک یہ کتنے اچھے تھے، یعنی یہ مسلمان حکمران اسلامی طریقے کے نہیں تھے۔ جہاں حوالہ ہوگا حضرت ابوبکر کی سنت ہوگی، عمر کی ہوگی، عثمان علی کی، لوگ پاگل ہیں۔ ساری امت کا اجماع کہ وہ ہے خلافت راشدہ، صحیح نظام حکومت، یہ حکومت ہے مسلمانوں کی ہے، ملک بھی فتح کی ہے، مگر اگر اسی کو معیار بنایا جائے کہ علاقے بڑے فتح کیے، مسئلے بڑی، تو آپ ذرا دیکھیں کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان اور سکندر انہوں نے تھوڑی دنیا فتح کی ہے۔ اسلام کی نظر میں خدا کے لیے کہتے ہیں علی کے زمانے میں کچھ چپا پر اور نہیں ہوئی، رہنے دو، لعنت بھیجو چپا پر زمین پر، جو ہے تمہارے قبضہ میں وہاں اسلام چل رہا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ نظام اسلامی ہے، اور یقین جانیں ان لوگوں کی جنگیں اور فتوحات ہیں، آپ تو فخر سے بیان کرتے ہیں نا، کیونکہ نیشنلزم آ گیا، قومیت، کہ مسلمان قوم کے لوگ تھے، اسلام نہیں ذہن میں کہ اسلام کی نظر میں ان کی چڑھائیاں جرم ہے۔ ہندوستان پر بھی حملے، کیوں حملے ہوئے؟ جب تم نے یہاں اسلام نہیں چلانا، کیوں لوگوں کا مال لوٹتے پھرتے، خزانے لوٹتے اور غدری لے جاتے ہو؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام کہتا کہ جو علاقہ ہاتھ میں آئے، تھوڑا یا زیادہ، وہاں نظام اسلامی قائم کرو، خلافت اسلامیہ ہو، ورنہ یہ جو لوٹ ماری ہوئی، زمین میں فساد ہوا، خلق خدا کو تنگ کرنا ہوا۔ اسی لیے خلفاء کی جنگیں جو ہیں وہ رسول اللہ کی جنگوں کا تتمہ ہے، جیسے حضور کے جہاد ہیں وہ جنگیں، بعد کی جنگیں دنیا داری کی جنگیں، ملک فتح کیے، علاقے چھینے، محل بنایا، عیش کیا، دینی نافذ کیا، خوبصورت لوڑیاں لے گئے، ان سے عیاشیاں کرتے رہے، ایک وقت میں کئی ہزار عورت محل میں جمع، اور وقت آیا کہ مغل عید میں محمد شاہ رنگیلا محل پر چڑھتا تو ادھر بھی نوجوان لڑکی کھڑی، ادھر بھی پستان ننگے ہیں، اس کو بھی پکڑتا جاتا ہے، اس کو ہر سیڑھی پر دونوں کے پستان پکڑتا جاتا ہے، بوسے لیتا جاتا ہے۔ آخر خلافت اسلامیہ کا حشر یہ ہوا، مسلمانوں کی حکومت اتنی نامراد برباد ہوگی۔ توبہ کرو، مسلمان بادشاہوں کی حمایت نہ کرو، خلفاء کی کرو جو حضور نے بتایا، اور خلافت 30 سال ہے، بعد میں بادشاہ ہے، اپنا موج میلہ کرتے رہے، خلافت نہیں۔ اور دیکھیں امت کیسی ذہین ہے، اللہ نے عقل دی ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمر بن عبدالعزیز آئے، وہ نہیں مروان کا پوتا بنو امیہ سے، کیوں ساری دنیا اس کو کہتی ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہے، اس کے 2.5 سال جو ہیں، پھر وہ خلافت ہے جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ اس کو عمر ثانی کہنے لگے کہ یار پہلا عمر دوبارہ زندہ ہو گیا، انصاف، سب کے ساتھ برابری، ساری خلق خیریت سے رہ رہی ہے۔ تو ہم کسی کو پوچھتے نہیں کہ فلاں شخصی فلاں، بندے کے کرتوت دیکھتے۔ عمر بن عبدالعزیز کو امت خلیفہ گنتی ہے، حضرت معاویہ کو نہیں گنتی۔ یا میرے پاس کوئی کتاب جائے نے خلیفہ راشد لکھا، عمر بن عبدالعزیز کو مانتے، عادل تھا، متقی تھا، زاہد تھا، دین کے مطابق کام کیا۔ اب بھی یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے مسلمانوں کے ساتھ، مرنا چاہیے تبلیغی جماعت اسرار صاحب کی، اگر خلافت اسلامیہ کے لیے کوشش کریں گے، نماز روزے کے ذریعے ادھر لے جاؤ۔ میں نہیں یہ کہتا کہ نماز روزے، بھائی نماز روزے سے آغاز کر کے ادھر لے جاؤ نا، آخری ٹارگیٹ کا حکومت لانی ہے اسلامی۔ اگر یہ سامنے نہیں تو یہ سارا دھندا بیکار ہے، ہندوؤں جیسی پوجا پاٹ ہے، دین نہیں ہے۔ دین ہے نام غلبہ اور اقتدار کا، اسی میں بلائی ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور اردشیری۔ جنید کو بھی لوگ جانتے ہیں وہ سب کا بڑی ولی تھا، اور اردشیر کو جانتے ہیں کہ سب سے بڑا زبردست بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں اقبال انسان اس وقت سکھ پائیں گے جب ایک ہی آدمی جنید بھی ہوگا اور وہی اردشیر ہوگا، حکومت بھی اس کی اتنی کہ امریکہ کانپے گا، اور دوسری طرف وہ ولی ہوگا جنید۔ یہ بندہ تخت پر آئے گا نا، پھر وہ خلافت اسلامیہ ہوگی، اور حضور کا دور جو دوبارہ روشن اور چمکے گا، ورنہ ظالم عیش کرتے رہیں گے، ہمیں کچل کر رکھیں گے، یہ نماز روزے کی تبلیغیں کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔